جمعہ کے دن ان کا لائیو بیان چلتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اسی طرح اگر یہ مجنون شوہر زبردستی بیوی سے جماع کر لے تو اس سے بیوی کا حق فسخ ساقط نہیں ہوتا۔ اب ایک صورت اور ہے، پاگل ہو گیا اور کمانے دھمانے کے قابل نہ رہا، اور عورت اس کے نکاح میں تھی، کھائے پیے کہاں سے، شوہر پاگل ہے، مجنون ہے، تو کیا کرے؟ اگر شوہر مجنون ہے اور بیوی کا اس کے ساتھ رہنا مشکل ہے لیکن بربنائے جنون شرائط تفریق متحقق نہیں ہے، مثلا وہ مرض جنون کے علم کے باوجود اس سے نکاح کو قبول کر چکی ہے یا رضامندی جماع کا تحقق ہو چکا ہے، مگر اس مجنون کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے اور بیوی کے ضروری اخراجات کا کوئی اور انتظام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کامل تحقیق کے بعد مذہب مالکی پر عمل کرتے ہوئے عدم نفقہ کو بنیاد بنا کر شرعی عدالت کو ان کے درمیان تفریق کا اختیار ہوگا، اور یہ تفریق طلاق رجعی کے درجے میں ہوگی۔ لیکن اس میں بھی حسب مذہب مالکیہ یہ شرط ہے کہ نکاح سے قبل بیوی کو اس شوہر کے نادار ہونے کا علم نہ رہا ہو، کیونکہ یہ بات آپ کو بتلائی گئی ہے کہ جب تک دوسرے مذہب کے قول کو لیتے وقت ان کے شرائط کا اعتبار نہ کیا جائے، دوسرے مذہب کو لینا صحیح نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان سب شرائط کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے شوہر کا فالج زدہ اور بے ہوش ہونا۔ اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ اس کے ہوش و حواس باقی نہ رہیں اور مفلوج ہو جائے اور بیوی کے لیے نان نفقے کا بھی کوئی انتظام نہ ہو، تو ایسی صورت میں بیوی کو بذریعہ شرعی عدالت حق فسخ حاصل ہوگا۔ بس اگر وہ تفریق کا مطالبہ کرے تو تحقیق کے بعد محکمہ شریعہ اس پر فقہ مالکیہ کی شرائط کی بنیاد پر تفریق کا فیصلہ کرے گا، اور یہ تفریق طلاق رجعی کے درجے میں ہوگی۔ اس بارے میں مباحث فقہیہ کے 11ویں اجتماع میں تجویز منظور کی گئی ہے۔ کئی مسائل ایسے پیش آئے کہ شوہر پر ایسی بیماری طاری ہو گئی کہ وہ ہل جل نہیں سکتا، بے حس و حرکت ہو گیا، اور عورت جو ہے وہ جوان ہے، اس کے لیے اس حالت میں زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اب اس میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ ایک تو پہلو یہی ہے کہ اس کے ہوش و حواس باقی نہیں رہے، گویا کہ جنون حادث والے مسئلے پر اس سے قیاس کیا گیا، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ کمانے کے قابل نہیں ہے تو خرچ کہاں سے کرے گا، اس اعتبار سے بھی عدم نفقہ کو بنیاد بنا کر اس کی تفریق کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اگر عورت مطالبہ کرے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر ہے کہ شوہر کا برص، جذام یا ایڈز جیسے امراض میں مبتلا ہونا، کہ ان میں بیوی کے لیے جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ امراض اپنی حد تک محدود نہیں رہتے۔ اب اس کے ساتھ بیوی کیسے گزارا کرے، اپنے لیے خطرات ہیں، تو اس میں بھی تجویز فقہی اجتماع میں منظور ہوئی کہ اگر شوہر برص، جذام یا ایڈز جیسے مہلک امراض میں مبتلا ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ حق زوجیت ادا کرنے کی صورت میں بیوی بھی اس مہلک اور جان لیوا بیماری کا شکار ہو جائے گی، اور حقوق زوجیت ادا نہ ہونے کی وجہ سے ابتلاء معصیت کا شدید خطرہ ہے، اور عورت اس حالت میں کسی بھی طرح شوہر کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہیں ہے، تو اولاً تو شوہر کو طلاق یا خلا پر آمادہ کیا جائے گا کہ بھئی تم اس حالت میں پہنچ گئے، تم اسی کو الگ کر دو، تو کسی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، طلاق ہو ہی جائے گی۔
اور اگر وہ خلا پر تیار نہ ہو تو جنون مطبق مسلسل جنون پر قیاس کرتے ہوئے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور مالکیہ کے قول کے مطابق عورت کو مطالبہ فسخ کا اختیار ہوگا، اور مجنون کے سلسلے میں جو عدالتی کارروائی کی گئی ہے اس کے مطابق عمل ہوگا، یعنی 1 سال کی مہلت دی جائے گی، اور اگر 1 سال میں بھی وہ ٹھیک نہ ہو تو پھر حق فسخ حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے اسباب فسخ و تفریق میں مفقود۔ تو ایک تو ہوتا ہے مفقود اور ایک ہوتا ہے غائب غیر مفقود۔ مفقود وہ ہے کہ جس کا کچھ اتا پتہ ہی نہ ہو کہاں گیا، کسی کو نہ پتہ ہو اور عرصہ گزر جائے۔ اور غائب غیر مفقود وہ ہے کہ جو بیوی سے الگ ہے مگر یہ پتہ ہے کہاں رہ رہا ہے، مگر آتا نہیں بیوی کے پاس۔ ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں بیوی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، مفقود والی شکل میں بھی اور غائب غیر مفقود میں بھی۔ تو اس میں کیا کارروائی ہوگی؟ حنفیہ کے قول میں تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ حنفیہ کا قول تو یہ ہے کہ 90 سال انتظار کرو، 60 سال انتظار کرو، کم سے کم 120 سال انتظار کرو، اتنے میں تو نمٹ لے گا آدمی۔ تو فقہائے مالکیہ نے اس میں گنجائش دی ہے، اور الحیلۃ الناجزہ میں اسی کو لے کر کے فتویٰ دیا گیا ہے۔ اگر نکاح کے بعد شوہر مفقود ہو جائے اور اس کا کچھ اتا پتہ نہ چلے تو جمہور علماء کے نزدیک ایسے گمشدہ شخص کی بیوی کے حق میں شوہر کو اس وقت تک زندہ متصور کیا جائے گا جب تک کہ اس کے ہم عمر لوگ دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں۔ یہ اصل مسئلہ ہے، یا اس کے بارے میں عدالت شریعہ کی طرف سے موت کا فیصلہ نہ ہو جائے، یہ دوسری شکل ہے۔ اس میں بہت گنجائش ہے، لیکن مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس مسئلے میں قدر تخفیف ہے۔ بہی طور کے عام حالات میں قاضی 4 سال کی مہلت دے کر مفقود کی موت کا فیصلہ کر سکتا ہے، جس کے بعد عدت وفات گزار کر زوج مفقود دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، اور خصوصی حالات میں 1 سال کی مہلت سے بھی کام چل سکتا ہے، گویا کم سے کم 1 سال اس میں بھی ہے۔ اب ترتیب عدالتی کارروائی کس طرح ہوگی کہ عورت قاضی کی عدالت میں درخواست دیتے ہوئے بذریعہ شہادت، نکاح نامہ وغیرہ اپنے کو مفقود شوہر کی زوجہ ہونا ثابت کرے۔ نمبر 1، نکاح نامہ پیش کرے کہ میں فلانے کی زوجہ ہوں۔ نیز یہ بھی ثابت کرے کہ شوہر مفقود ہے، مثلا ایسے گواہ پیش کرے جو شوہر کے مفقود ہونے کی تصدیق کرے۔ نمبر 3، عورت کی درخواست ملنے کے بعد قاضی خود بھی ہر ممکن ذریعے سے مفقود کی تلاش و جستجو کرے، مثلا جہاں ملنے کا امکان ہو وہاں آدمی بھیجے یا اخبار وغیرہ میں شائع کرائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اخبار میں خبر آتی ہے اعلان مفقود الخبر، پڑھا ہے کہیں؟ فلانے کا شوہر، اس کا نام لکھا جاتا ہے، اتنے دن سے لاپتہ ہے، اگر کسی کو پتہ ہو تو محکمہ شریعہ میں اطلاع دی جائے اور اس سے باخبر کرایا جائے۔ اس طرح کے اعلانات شائع کیے جاتے ہیں۔ آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے، تو اس پہ جاری کر دیا جائے، سب گروپوں میں بھیج دیا جائے جہاں جہاں بھی امکان ہو۔ اور اسی طرح جب مفقود کے ملنے سے بالکل مایوسی ہو جائے تو اگر بسہولت ممکن ہو تو عورت کو 4 سال تک مزید انتظار کا حکم دے۔ اگر 4 سال کے اندر بھی مفقود کا پتہ نہ چلے تو اس مدت کے ختم ہونے کے بعد مفقود کو مردہ تصور کیا جائے گا، جس کے بعد عدت وفات 4 مہینے 10 دن گزار کر عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، اور حسب تصریح مالکیہ دوبارہ قضاء قاضی کی ضرورت نہ ہوگی۔
4 سال کی مہلت کا حکم اس وقت ہے جب کہ عورت اتنی مدت تک صبر و تحمل اور عفت مآبی کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو، لیکن اگر عورت اتنی لمبی مدت گزارنے میں عفت و عصمت کے بارے میں خطرہ ظاہر کرے اور صبر سے عاجزی کا اظہار کرے اور قبل ازیں وہ ایک معتدل عرصہ انتظار میں گزار چکی ہو، تو ایسی خاص صورت میں مذہب مالکیہ کے موافق 4 سال کے بجائے صرف 1 سال کی مدت تک بھی مہلت دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس صورت میں 1 سال کے بعد جو تفریق ہوگی وہ طلاق بائن نہ ہوگی بلکہ طلاق رجعی ہوگی، اور اس میں عدت طلاق گزاری جائے گی، اور اگر دوران عدت مفقود شوہر آ جائے اور رجعت کر لے تو وہ بدستور اس کی بیوی رہے گی، اور اگر عدت کے بعد آیا یا پہلے آ گیا لیکن قولاً یا فعلاً رجعت نہ کری تو اب عدت گزرنے پر دوبارہ وہ بائنہ ہو جائے گی اور اسے دوسرے شخص سے نکاح کرنے کا اختیار ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ مفقود کی تلاش و جستجو میں بعض مرتبہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، کمیشن بھیجا جائے تو آنے جانے کا خرچہ کون دے، اخبار میں شائع کراؤ تو وہ بھی اشتہار کا پیسہ کافی لیتے ہیں، تو یہ پیسہ کون بھرے گا؟ محکمہ شریعہ بھرے گا یا یہ مدعیہ بھرے گی؟ تو فرماتے ہیں کہ زوجہ مفقود کی طرف سے درخواست پر شرعی عدالت جو مفقود کے بارے میں تحقیق و تفتیش کرائے گی اس کے مصارف درخواست دہندہ یا اس کے گھر والوں کے ذمے ہوں گے، اور اگر وہ اس کے متحمل نہ ہو تو عامۃ المسلمین کے تعاون یا اگر ممکن ہو تو کسی مسلم تنظیم سے اس کے مصارف پورے کرائے جائیں۔ اگر وہ نادار ہے اور وہ اس کی متحمل نہیں ہے بیچاری عورت تو مل جل کر کے اس کا معاملہ حل کرایا جائے گا۔ اگر شرعی عدالت نے 4 سال کے انتظار کے بعد مفقود کی موت کا فیصلہ کر دیا تھا، پھر عدت کے اندر یا عدت کے بعد اس عورت کے دوسرے شخص سے نکاح کر لینے کے بعد مگر خلوت صحیحہ سے پہلے مفقود شوہر لوٹ آئے تو بالاتفاق اس کی موت کا حکم اور نکاح ثانی باطل ہو جائے گا اور وہ عورت شوہر اول ہی کے نکاح میں رہے گی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر تو عدالت نے فیصلہ کر دیا، اس نے دوسری شادی کر لی لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ پہلے صاحب چلے آ رہے ہیں، جن کے بارے میں یہ تصور کر لیا گیا تھا کہ انتقال پرملال ہو چکا ہے، تو کہتے ہیں اب یہ پہلے ہی کے پاس رہے گی، دوسرے کے پاس خالی حسرت ہی کریں۔ لیکن اگر خلوت صحیحہ ہو چکی اور اس کے بعد وہ آیا ہے تو حنفیہ کے نزدیک نکاح ثانی اس صورت میں بھی باطل ہوگا، اور عورت بہرحال شوہر اول کی زوجہ کہلائے گی، البتہ شوہر اول کے لیے اس سے انتفاع اس وقت تک حلال نہ ہوگا جب تک کہ وہ شوہر ثانی سے عدت وضع حمل یا 3 حیض نہ گزارے، اور شوہر ثانی پر مقررہ پورا مہر دینا بھی لازم ہوگا کیونکہ یہ وطی بالشبہ کے درجے میں سمجھی جائے گی۔ البتہ اگر دوسرے شوہر سے نکاح ہو گیا اور اس سے اولاد بھی ہو گئی، اب آئے پہلے شوہر صاحب تو کہتے ہیں اولاد تو دوسرے کی ہوگی، بیوی پہلے کی ہوگی۔ اولاد کس کی ہے؟ بعد والے کی، لیکن بیوی وہیں پہلے کی جائے گی اور اس میں وہی شرط ہوگی کہ اس کی عدت گزار لے گی، پھر وہ پہلا اس سے انتفاع کرے گا۔ نہیں چھوڑی ہو، کون نہ چھوڑے؟ ثانی اگر نہیں چھوڑا تو اس سے پہلے والے سے طلاق دلوائی جائے گی، پہلے والے سے طلاق دلائی جائے گی، پھر وہ عدت گزارے گی، پھر دوسرا والا اس سے دوبارہ شادی کرے گا، تب صحیح ہوگا معاملہ۔ اور نہیں چھوڑے گا، طلاق کے رجعی کے شکل میں ہو یا طلاق کے ثلاثہ کے شکل میں ہو، کوئی بھی شکل میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کون نہیں تیار؟ ثانی نہیں چھوڑنے کو تیار ہے تو یہ ترتیب بنانی پڑے گی، شوہر اول سے کہنا پڑے گا کہ تم طلاق دو اسے، پھر اس کی عدت گزرے گی، پھر وہ نیا نکاح کرے گا شوہر ثانی، تب اس کے لیے حلال ہوگی، ورنہ اس سے کہا جائے کہ تیرے لیے حلال نہیں ہے یہ۔
کیونکہ جب وہ زندہ واپس آ گیا تو عدالت کا فیصلہ کالعدم ہو گیا، اور وہ پہلے شوہر کے نکاح میں تو تھی۔ اس کے بعد ہے شوہر غائب غیر مفقود ہے، یعنی غائب تو ہے لیکن یہ پتہ ہے کہ کہاں پر ہے۔ اگر شوہر کا پتہ جائے قیام معلوم ہو، لیکن نہ تو وہ خود بیوی کے پاس آتا ہے نہ بیوی کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ یہ بات پیش آتی ہے کب؟ جب لوگ اپنی بچیوں یا بہنوں کی شادی ایسے مردوں سے کر دیتے ہیں جو غیر ممالک میں سروس کرتے ہیں، تو سنہرا خواب دیکھتے ہیں کہ بھئی باہر سروس کر رہا ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، سعودی میں ہے، دبئی میں ہے، تو بڑی عافیت سے رہیں گے۔ اب وہ یہاں شادی کرتا ہے، 2-4 دن 10 دن یہاں رہا، پھر گیا تو پتہ ہی نہ چلا گا کب آئے گا۔ یہ تو معلوم ہے کہ وہ رہ رہا ہے دبئی میں، فلاں جگہ رہ رہا ہے، لیکن آتا نہیں، اور شادی سے پہلے 10 وعدے کرے گا کہ مجھے پاسپورٹ دو، میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اپنے ساتھ رکھوں گا۔ ماں باپ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی بہت بڑھیا رہے گی، مزے میں رہے گی بیٹی۔ اب گیا تو آتا نہیں، 10 بہانے کرتا ہے۔ کئی واقعات ہمارے ہاں ایسے پیش آتے ہیں، مقدمے بھی آتے ہیں۔ تو اس کا کیا کیا جائے؟ اور خرچ کا انتظام بھی نہیں کرتا، اور الگ رہنے میں عورت کو سخت پریشانی اور تنگی کا سامنا ہے، اور وہ خلا پر بھی آمادہ نہیں ہے، تو مالکیہ کے نزدیک عورت مقدمہ دائر کرے گی، فسخ کا مقدمہ کرے گی کہ اس سے میری جان چھٹاؤ، کہ میں تو نہ نکاحی میں ہوں نہ بے نکاحی میں ہوں، ادھر میں لٹک رہی ہوں۔ تو عدالتی کارروائی ہوگی۔ اولاً عورت مقدمہ داخل کرتے ہوئے گواہی کے ذریعے ثابت کرے کہ وہ اس غائب شوہر کی منکوحہ ہے، پھر یہ ثابت کرے کہ وہ نہ تو اسے نفقہ دے کر گیا، نہ اس نے وہاں سے نفقہ بھیجا، نہ یہاں انتظام کیا، نہ ہی بیوی کی طرف سے نفقہ معاف کیا گیا ہے۔ یہ سب عورت کی طرف سے مذکورہ باتوں کے ثبوت کے بعد اگر عورت کے اعزاء یا کسی اجنبی کے ذریعے اس کی کفالت کا انتظام نہ ہو سکے، تو قاضی مدعا علیہ غائب شخص کے پاس اگر ممکن ہو تو 2 ثقہ آدمیوں کا کمیشن بھیجے، اور اگر ممکن نہ ہو تو معتبر ذریعے سے اطلاع بھیجے، یا فون سے رابطہ کرے کہ یا تو وہ خود حاضر ہو کر حقوق ادا کرے یا وہیں سے انتظام کرے، ورنہ بیوی کو طلاق دے دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو عدالت کو فسخ نکاح کا اختیار ہوگا۔